کھانے پینے کی شہوت کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے مومن اپنے عیال کی شہوت کی وجہ سے کھاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کھائیے بیٹھیے، تو ان کی وجہ سے کھاتا ہے، اور منافق کی شہوت کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کے اندر اپنی اتنی شہوت ہوتی ہے کھانے پینے کی۔ اور جو نامحرم کے اوپر شہوت بھری نگاہ ڈالتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کسی نے کسی عورت کے چہرے کے اوپر دیکھا شہوت کے ساتھ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اندر آگ کے اندر گرم کی ہوئی سلائیاں پھیریں گے۔ تو ڈرا بھی دیا کہ دیکھو بچو، اور دوسری طرف بڑی مزیدار خبر بھی دے دی، فرمایا کہ جو نامحرم کو دیکھ سکتا ہو، قدرت ہو نہ دیکھے، ہر جھکنے والی نگاہ کے بدلے رب کا دیدار ملے گا۔ جو دیکھ سکتا ہے شہوت کی نگاہ ڈال سکتا ہے، نہ دیکھے، آنکھوں کو بچا لے، جھکا لے، تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہے جس کو کہتے ہیں حیا، یہ عطا فرمائی۔ حیا والی نعمت اللہ رب العزت نے انسان کو دی۔ جتنی حیا زیادہ ہوگی انسان برائی کے کام اتنے کم کرے گا۔ جب حیا نکل جائے گی پھر تو جو کہتے ہیں نا جو چاہے کرو، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مردوں کے اندر بھی شہوت ہے اور عورتوں کے اندر بھی شہوت ہے۔ عورتوں کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ مردوں سے 99% زیادہ شہوت ہوتی ہے، مردوں میں کم ہوتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر اللہ نے حیا کا مادہ اتنا زیادہ رکھ دیا کہ حیا اس کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے۔ حیا اس کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کر دیتی ہے۔ مرد کے اندر بھی حیا ہو تو با حیا بندہ کنٹرول میں رہے گا، عورت کے اندر حیا ہو تو یہ کنٹرول میں رہے گی، اگر حیا نہ ہو تو دونوں بے قابو ہو جائیں گے۔ اور عورت کے اندر اگر حیا نہ ہو، جوان بچی کے اندر اگر حیا نہ ہو، وہ کتنا بے قابو ہوگی، الامان والحفیظ۔ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان ہے یہاں میرے پاس، مجھ سے ناراض ہوئے، لیکن جی آپ کیا نوجوانوں کو کہتے رہتے ہیں کہ یہ موقع پرست ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں۔ اس نے کوئی میرا بیان سنا ہوگا حیا کے اوپر جس میں نے نوجوانوں کو ڈانٹ پلائی ہوگی کہ جی کیا آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں، آپ کبھی آئے نا ہمارے ساتھ، آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکیزہ نوجوان یا عام نوجوان بھی جو گناہوں میں نہیں ڈلنا چاہتا، پڑھنا چاہتا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، یہ نوجوان بچیاں اس کو اتنا خراب کر دیتی ہیں کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ حیا اگر نکل جائے، جب حیا نکل جاتی ہے تبھی تو یہ جملہ آتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی۔ تو جب عورت کے اندر سے حیا نکال دی جائے تو یہ مرد سے زیادہ فتنہ پیدا کرنے والی ہے۔ اور یہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو حیا کی ضرورت اور دوسرا بھوک کی ضرورت۔ جتنا انسان روزے رکھے گا کثرت سے اور کم کھائے گا یہ کنٹرول ہوگی۔ اب آج کل کے نوجوانوں کو کھلاتے بھی خوب ہیں، ان کی مرضی کے کھلاتے ہیں، ایک تو گھر کا بنا ہوا کھاتے ہیں، پھر رات کو فوڈ پانڈا بھی منگواتے ہیں کہ نہیں منگواتے ہیں؟ چل رہا ہے نا یہ سارا کچھ اب گھروں میں، آپ کے یہاں نہیں ہوگا چلے، لیکن نوجوانوں سے پوچھیں۔ اب کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میرا 8 سال کا بیٹا ہے، اس کو کوئی اپنے لیے نا بنیان خریدنی تھی، تو اس نے موبائل کے اوپر ہی آرڈر کر کے گھر منگوا لی، مجھے بھی نہیں کہا۔ تو اب تو اگلی نسل تو یہ ہے، اب جب کھانے کھائیں گے مزیدار اپنی مرضی کے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے، شادیاں ہم کریں گے تاخیر سے، پھر ان کی جوانیاں پاک دامن کیسے رہیں گی؟ شہوت پوری کرنے کے لیے جائز طریقے ہیں، جلد سے جلد نکاح اور سادگی کے ساتھ نکاح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ تو اپنی ضرورت خواہش پوری کر رہا ہے، اجر کس بات کا؟ آپ نے سمجھانے کے لیے پوچھا اگر یہ کسی کے غیر محرم کے ساتھ کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ تو جی ضرور ہوتا، کہ پھر یہاں پہ پھر اللہ نے اجر بھی رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ضرورت خواہش بھی پوری ہو اور اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ اچھا ایک اور بات، اس شہوت کا تعلق شرمگاہ سے کم ہے، اصل تعلق اس کا دماغ سے ہے، اس کا اصل تعلق دماغ سے ہے۔ جو بندہ جس کے دماغ میں ہر وقت یہ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ پھر گناہ کرتا ہے اور شیطان امید میں رہتا ہے، خیالات آتے جاتے ہیں دماغ میں، ہر وقت آئیں گے جائیں گے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ بہترین بندہ وہ ہے جو ان خیالات کو، برے خیالات کو اندر رکنے نہ دے، اس کو دور کرے۔ جو شخص برے خیالات کو روکے گا، اس سے لذت لینی شروع کرے گا، یہ ضرور گناہ کی طرف بڑھے گا۔
گناہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے خیالات آتے ہیں. جب خیالات آئیں تو ہم سوچ لیں کہ ہم ان برے خیالات سے اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہیں، ہم نے ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں. ایسے محفل میں بیٹھے ہو نا، 10 لوگ بیٹھے ہیں، ایک سے ہماری ناراضگی ہے تو اس کی طرف نہیں دیکھتے ہم. تو بھئی بہت سارے خیالات آ رہے ہیں، ہم برے شیطانی شہوانی خیالات سے اللہ کے لیے ناراض ہو جائیں. اور دوسرا، ہم ذکر کی کثرت کریں. جب ذکر کی کثرت کریں گے، ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہو جاتی ہے. اب ذکر ہم کثرت سے نہیں کرتے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. کسی سے پوچھو جی بیعت ہونے کے بعد مراقبہ کرتے ہیں؟ ہاں جی کرتے ہیں. کتنا؟ 5 منٹ. کتنی دیر روز ہوتے ہیں؟ 6 منٹ، 7 منٹ، 2 منٹ. بھئی کوئی 5 منٹ اگر روز پڑھے تو وہ پہلی درجے کی کلاس بھی نہیں کلیئر کر سکتا، وہ کلاس 1 میں بھی نمبر نہیں لے سکتا. تو وہ اتنے نمبر کہاں سے لے لے گا کہ اللہ کا قرب پالے 5 منٹ کے مراقبے سے؟ اگر یہاں ٹاؤن شپ میں اگر ہم بور کرنا چاہیں، اور اگر یہاں 200 فٹ نیچے پانی ہو، مجھے نہیں پتا کتنا ہے، اگر 200 فٹ ہو، اگر ہم 50 فٹ کے 4 بور کر دیں تو پانی نکل آئے گا؟ نہیں نکلے گا. 200 فٹ اکٹھا جانا پڑے گا، اس کام کو پورا کرنا پڑے گا. ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. تو مراقبے کا وقت ہمیں بڑھانا ہوگا. آج کل کے نوجوانوں کی مثال حضرت جی لکھتے ہیں ماچس کی تیلی کی مانند ہے. ذرا سا رگڑو تو آگ نکلتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماچس کو رگڑو تو آگ نکلتی ہے کہ نہیں؟ اب نوجوانوں کے اندر شہوت بھری ہوتی ہے. مسجد سے باہر نکلے، کسی غیر محرم پہ نظر پڑی، رگڑ لگ گئی، آگ لگ گئی. پھر کہیں گئے، پھر کسی کے اوپر نظر پڑ گئی، پھر اندر سے آگ لگ گئی. یہ کنٹرول کیسے ہوگی؟ یہ کہ ذکر کی کثرت سے کنٹرول ہوگی. جب ہم ذکر